السلام علیکم۔ ایک بہن کی کہانی جس کا موضوع انہوں نے مجھے یوں بیان کیا ہے، دی ڈارک سائڈ آف تہجد، واٹ آئی ڈیڈنٹ ایکسپیکٹ۔ یہ کہانی ایک بہت ہی زیادہ دلچسپ کہانی ہے جو ایک معجزہ ہے، ایک تہجد کا معجزہ جو میرے ساتھ ایک بہن نے انسٹاگرام کے گروپ میں، تہجد کے گروپ میں شیئر کیا ہے۔ یہ کہانی میں بالکل انہی کی زبانی آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ وہ لکھتی ہیں، زندگی میں بعض اوقات ایسے موڑ آ جاتے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ میں بھی ایک ایسے ہی دور سے گزر رہی ہوں جہاں ہر رشتہ بند تھا، ہر امید دم توڑ چکی تھی، اور پھر تہجد نے میری زندگی کو ایک ایسا رخ دیا جس کی میں نے کبھی توقع نہیں کی تھی، مگر یہ آسان نہیں تھا۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، ایک خوشحال خاندان، محبت کرنے والے والدین اور ایک کامیاب کریئر، لیکن اندر سے میں ایک جو تھا اکیلا پن، ایک اپنے آپ کو اندر سے خالی محسوس کرتی تھی۔ یہ کھلا اس وقت بھر گیا جب میری زندگی میں ایک شخص آیا جسے مجھے لگا کہ وہ میرا سب کچھ ہے۔ محبت کبھی بھی ہمیں کمزور بنا دیتی ہے۔ وہ میری زندگی میں ایک ہوا کے جھونکے کی طرح آیا، نرم لہجہ، بالکل پیاری باتیں اور ایسا احساس جیسے میں دنیا کی سب سے خاص لڑکی ہوں۔ میں نے دل کو اس کے حوالے کر دیا بغیر یہ جانے کہ یہ محبت میرے لیے ایک آزمائش بننے والی ہے۔ ہماری باتیں دن رات میں بدل گئی، وعدے کیے گئے، خواب بنے، اور میں نے اپنے مستقبل کو اس کے ساتھ جوڑ لیا، مگر جب بات نکاح کی آئی تو سب بدل گیا۔ میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے میری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے اسے منانے کی کوشش کی، اپنی انا کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنے خاندان کو بھی منایا، مگر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا رویہ بدلنے لگا، باتیں کم ہونے لگی، اور پھر ایک دن وہ ہمیں شک دے چلا گیا۔ میں نے اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا محسوس کیا، ہر دعا مانگی، ہر وسیلہ آزمایا، مگر کچھ کام نہ آیا۔ پھر میری ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر کوئی چیز دل سے مانگو اور تہجد میں مانگو تو اللہ ضرور سنتا ہے۔ میں نے اسی رات تہجد شروع کر دی۔ ہر رات جب دنیا خواب دیکھ رہی ہوتی میں جاگتی، میں اللہ کے حضور رو رو کر دعا مانگتی کہ وہ مجھے واپس دے دے۔ میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ میری راتوں کی نیندیں ختم ہو گئی۔ ایک رات میں نے تہجد کے بعد اس کے سوشل میڈیا پروفائل کو کھولا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسا ہے۔ میں نے جو دیکھا اس نے میری سانسیں روک دی، اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ میری دعائیں، میرے آنسو، میری تہجد سب بیکار گئے تھے۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ دل میں ایک ہی سوال تھا، یا اللہ، میں نے تجھ سے تو مانگا تھا، پھر یہ کیوں ہوا؟ کبھی کبھی تہجد وہ بھی دکھاتی ہے جو ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ میں نے تہجد پڑھنی نہیں چھوڑی، مگر میری دعائیں بدل گئی۔ اب میں اسے واپس نہیں مانگتی تھی، میں اپنے دل کے سکون کے لیے مانگتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے خود کو سنبھالنا شروع کیا، میں نے اپنے کریئر پہ توجہ دی، خود کو مضبوط کیا، اور پھر ایک دن میں نے تہجد میں ایک نئی دعا مانگی، یا اللہ، وہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا تو مجھے کچھ ایسا عطا کر جس سے میں سکون پا سکوں۔ اور پھر معجزہ ہوا۔ چند مہینوں بعد ایک پروپوزل آیا، ایسا پروپوزل جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک ایسا شخص جو نہ صرف میرا احترام کرتا تھا بلکہ اس کے دل میں میری حیثیت بھی تھی۔ شادی کے بعد میں نے ایک دن اپنے شوہر سے پوچھا، آپ نے مجھے کیوں چنا؟ اس کا جواب آج بھی میرے دل میں محفوظ ہے۔ میں نے تہجد میں مانگا تھا کہ اللہ مجھے ایک ایسی شریک حیات دے جو میرے دل کو سکون دے، اور پھر آپ میری زندگی میں آئی۔ اللہ ہمیشہ سنتا ہے، بس وہی دیتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ آج میں جانتی ہوں کہ اللہ نے میری پہلی دعا پوری کر دی ہوتی تو میں کبھی اپنے حقیقی نصیب تک نہ پہنچتی۔ ہاں جی، یہ میرا حقیقی نصیب تھا، کیونکہ یہ بات تو تھی کہ جس کے ساتھ میں پہلے تھی وہاں میرے پاس سکون نہیں تھا۔ میں ہر وقت اس کے پیچھے بھاگتی تھی، وہ ایٹیٹیوڈ دکھاتا تھا، ایگوئسٹک تھا، انا پرست تھا، لیکن یہاں پہ بالکل الگ تھا۔ یہاں میں سکون میں تھی، یہاں میں محبت میں تھی، اور وہ شخص میرے پاس تھا، اور بالکل ہم دونوں کی زندگی میں سکون تھا، نہ کوئی بھاگ دوڑ، نہ کسی کی کوئی انا، نہ کچھ۔ اگر آج میں جانتی ہوں کہ یہ جو میری دعا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اور تہجد کی وجہ سے قبول ہوئی ہے۔ اگر آپ کو کوئی مصیبت آئی یا کوئی دعا پوری نہیں ہو رہی تو یہ مت سمجھے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ آپ کے لیے کچھ ایسا تیار کر رہا ہے جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ میری کہانی تھی۔ اگر آپ نے کبھی تہجد میں کوئی دعا مانگی ہو جو آپ کی توقع کے برعکس پوری ہوئی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور انہوں نے میرے ساتھ یہ بھی ایک بات شیئر کی ہے بعد میں کہ تہجد میں ہمیشہ وہی دعائیں آپ کی قبول ہوتی ہیں جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ اگر میں اس شخص کے لیے تہجد نہ پڑھتی تو وہی شخص مجھے مل جاتا، لیکن میری زندگی میں سکون نہ ہوتا اور میں ہمیشہ ایک بھاگ دوڑ میں ہوتی اس انسان کے پیچھے۔ لیکن تہجد نے مجھے توڑا، پھر مجھے سکون دیا، اور پھر ایک ایسے شخص سے ملایا جس نے میری زندگی میں زندگی بھر کے لیے سکون لے آیا، جو سب سے خوبصورت ایک رشتہ ہے جس میں بہت محبت ہے، احساس ہے، اور آج میں خوش ہوں۔ آج میں باہر ابروڈ سیٹل ہوں اور اپنا کریئر پہ فوکس کر رہی ہوں اور اپنے شوہر کی طرف سے بالکل اطمینان میں ہوں۔
تو میں ہر اس بہن سے کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ایک چیز نہیں دے رہا تو مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہترین چیز سے نوازے گا اور جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ ماشاءاللہ، یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے۔ مزید اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، کمنٹ پہ ضرور کریے گا۔ مزید اس طرح کے تہجد کی، درود ابراہیم کی، سورہ رحمان کی، سورہ بقرہ کی، سورہ یوسف کی معجزات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔